اگر آپ کسی کے کٹپتلی بن کے بیٹھ رہے ہیں یا آپ اپنے ہی لیڈر کی عشق میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قوم کے لیے جس خدمت کا نعرہ لگا رہے تھے وہ آپ فریب کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف لیڈرشپ ویکیوم. دیر آر نو لیڈرز ان پاکستان. میں جہاں کہیں بھی جاتی تھی مجھے بڑا پریشر تھا کہ آپ الیکشنز میں حصہ کیوں نہیں لیتی, آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کرتی, آپ کو یہاں جوائن کرنا چاہیے, آپ کو مخصوص نشستوں کی بات میرے سامنے کی جاتی تھی. لیکن آئی جسٹ تھاٹ کہ میرے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے کہ میں میچ نہیں کرتی, کیونکہ یہ جو ایلیٹ ایک انٹرینچڈ ایلیٹ ہے ہماری سوسائٹی کی جو کہ پاور کوریڈورز میں براجمان ہوئی ہے اور جو کہ نسل در نسل اپنی ہی فیملیز کو وہاں رکھتی ہے اور انہی کے ہاتھوں میں پاور رہتی ہے. I did not accept that, did not want to accept that. یہ جو پارٹی کی بنیاد رکھنے کی آپ نے بات کی ہے ابھی کچھ وقت پہلے, ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی؟ کیونکہ آپ جس پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں وہ خود اتنا ایک ہیکٹک پروفیشن ہے کہ اس کو سائٹ پر رکھ کے ایک پارٹی کو شروع کرنا یہ اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں ایک برڈن ہے. یہ ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی کہ ایک پارٹی شروع کرنی چاہیے اور عوام میں جانا چاہیے؟ بہت شکریہ ثنا. برڈن تو میں نہیں کہوں گی, چیلنج کہوں گی, کیونکہ اپنوں کی ذمہ داریاں نبھانا یہ ایک پریولیج ہوتا ہے, ایک آنر ہوتا ہے, اور میں نے ہمیشہ جو میرے کندھوں پہ ذمہ داری اپنوں کی پڑی ہے میں نے اس کو ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی نبھانے کی اور بڑے خوشی سے نبھانے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے یہی چیز جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں کی ہے وہ میں ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں باقی پاکستانیوں کی طرف جو کہ ظاہر ہے میرے اپنے ہیں. صحافتی کریئر تو بہت پہلے آپ کو معلوم ہے جو لوگ پاور میں تھے انہوں نے اس کو ایک سسٹمیٹک اپروچ کے ذریعے ختم کیا. بڑی محنت سے میں نے وہ صحافتی کریئر بنایا تھا, باہر ملک میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ بنایا تھا اور کسی سپورٹ کے بغیر بنایا تھا, لیکن جو اللہ کو منظور. میں جب سے ایکٹیویزم کرنا میں نے شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے جو پرائم ٹائم 8 بجے کے 10 بجے کے جو سلاٹس ہیں اس پہ ایشوز پہ بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا جو کہ کی پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور میں نے پاکستان آنے کے بعد پچھلے 2 سال میں دوبارہ میں نے اپنا کریئر شروع کیا, لیکن میں وہ کام کرنا چاہتی تھی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں کی ضروریات ہیں اور ایشوز ہیں. لیکن پاکستانی میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. پاکستانی میڈیا اس پولیٹیکل سرکس کے محور میں رہتا ہے جس کا کسی عام پاکستانی کو فائدہ نہیں. اینڈ آئی ڈو آلسو تھنک کہ پولیٹیکلی انگیج کرنے کی جب میں بات کرتی ہوں تو جب میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ خواتین آئیں, تمام طبقات سے لوگ پولیٹیکلی انگیج ہوں, تو سب سے پہلے تو مجھے ہمت دکھانی چاہیے. تو میں بڑے عرصے سے سوچ بچار کر رہی تھی. میں جہاں کہیں بھی جاتی تھی مجھے بڑا پریشر تھا کہ آپ الیکشنز میں حصہ کیوں نہیں لیتی, آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کرتی, آپ کو یہاں جوائن کرنا چاہیے, آپ کو مخصوص نشستوں کی بات میرے سامنے کی جاتی تھی. لیکن آئی جسٹ تھاٹ کہ میرے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے کہ میں میچ نہیں کرتی, کیونکہ یہ جو ایلیٹ ایک انٹرینچڈ ایلیٹ ہے ہماری سوسائٹی کی جو کہ پاور کوریڈورز میں براجمان ہوئی ہے اور جو کہ نسل در نسل اپنی ہی فیملیز کو وہاں رکھتی ہے اور انہی کے ہاتھوں میں پاور رہتی ہے. I did not accept that, did not want to accept that. تو مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ جو کام ایک سیاسی پارٹی کا ہونا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, جو کہ ہے نمائندگی, یعنی کہ جو کہ آپ کے حلقے کا مسئلہ ہے, جو ایشو ہے, اس کو اگر آپ ایوان میں اجاگر ہی نہ کر سکیں, اگر آپ کسی کے کٹپتلی بن کے بیٹھ رہے ہیں یا آپ اپنے ہی لیڈر کی عشق میں مبتلا ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قوم کے لیے جس خدمت کا نعرہ لگا رہے تھے وہ آپ فریب کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف لیڈرشپ ویکیوم. دیر آر نو لیڈرز ان پاکستان. اور یہ جو ویکیوم ہے, یہ جو خلا ہے, وہ میں جہاں جہاں جاتی ہوں نوجوان نسل بلکہ اولڈر جنریشن آلسو, خواتین مجھے کہتی ہیں کہ آپ آگے آئیں, آپ آگے آئیں, اور میں سمجھتی تھی کہ مجھے نہیں آگے آنا چاہیے, ان کو خود آگے آنا چاہیے. تو میں نے ہمت اس لیے کی ہے کہ ایک میں پلیٹ فارم بناؤں جہاں میں اس پلیٹ فارم کو
استعمال کر سکوں کہ وہ لوگ جن کے پیچھے کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے, جن کے پیچھے کوئی ٹریڈیشنل بیکنگ نہیں ہے, نہ جن کا باپ پالیٹکس میں ہے, نہ جن کا شوہر پالیٹکس میں ہے, نہ اڈاپٹیڈ کوئی باپ ہے, جن کے اوپر کوئی آشیرواد نہیں ہے, ان کے لیے پولیٹیکل بیکنگ میں اپنے پلیٹ فارم سے پرووائڈ کروں. کیونکہ ہمیں یہ جو چہرے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, ان کو ہمیں بدلنا ہوگا. یہ دے آر پاسٹ سیزن, دیو جو شیلف لائف ہے نا ان کی ختم ہو چکی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی کیا جائے. الیکشنز کی دور دور تک کوئی آثار نہیں نظر آ رہے, بٹ دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ ایک نئے پولیٹیکل کریئرز. نہیں ریحام صاحب, مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. جی جی, مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک بڑا مشکل مطلب ایک سٹرگل ہے کہ کسی پارٹی کے لیے بغیر کسی سپورٹ کے اپنا اسپیس بنانا. ایک تو مجھے یہ فرمائے گا کہ آپ کا بنیادی ایجنڈا یا منشور کیا ہونا چاہیے, اس میں کن چیزوں کو, یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ عام لوگوں کو اس پارٹی میں شامل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کو پہچانتی بھی نہیں ہیں, تو بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کسی بھی جماعت کو آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, آپ بھی بہتر سمجھتی ہیں. ایسے میں پھر یہ اسپیس کیسے بنائیں گی آپ اپنی جماعت کے لیے؟ دیکھیے ثنا, میں نے یہ کہا کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں. میں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 سے میں آئی نہیں ہوں. بالکل. میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں نے نہ کسی سے اجازت لی اور نہ میں نے کسی سے آشیرواد لیا. میں نے وہ کیا جو مجھے لگا کہ قوم کو ضرورت ہے. میں نے وہ کیا جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے ہے. اور مجھے بہت زیادہ, میں تو بلکہ آئی ایم ویری ہمبلڈ, کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی پذیرائی کچھ ہی گھنٹوں میں ملے گی. جتنی مجھ کو ایک دم سے لوگوں کے ساتھ جو ایک رابطہ بنا ہے, جو لوگوں نے مجھے بہت زیادہ رسپانس دیا ہے, میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. میں سمجھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ ہوگا, اور میں ایک لمبی اسٹرگل اور جد و جہد کے لیے ریڈی ہوں. میں نے ثنا زندگی میں کبھی بھی کوئی چور راستہ نہیں اپنایا. میں نے ہمیشہ اگر کوئی کریئر بنایا ہے تو میں نے اس کو محنت سے بنایا ہے. کسی کی پرچی یا کسی کی سفارش یا کسی نیم ڈراپنگ کی وجہ سے نہیں بنایا. اور آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میں ان لوگوں کو جن کی پرچی نہیں ہے, جن کی کوئی فائنینشیل بیکنگ نہیں ہے, میں لابینگ کرنا چاہتی ہوں عام پبلک کے لیے. جو انٹرینچڈ ایلیٹ ہے, جو کہ آپ کا اشرفیہ ہے, اس کے پیچھے بہت بیکنگ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ سسٹم. اور آپ مجھے تو ابھی تک جو رسپانس ملا ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہے. اور میں ایک آپ کو بڑی کیوٹ سی بات بتاؤں کہ کل پریس کانفرنس سے پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی, اور انہوں نے مجھے, چھوٹی بچی تھی, شی از جسٹ اسٹارٹنگ ہر جرنلزم کریئر, اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ میں آپ کی بہت عرصے سے فین ہوں, اور میرا بڑا دل تھا کہ آپ پالیٹکس میں آئیں, لیکن آپ سے ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتی تھی, اور آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی کہ بس آپ ان کی طرح نہ ہو جائیں.